خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف احمد صادق آپ کے سامنے آپ کے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں خدا کے زندہ کلام میں سے جس تمثیل کو آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، یہ تمثیل متی رسول کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 13 باب اور اس کی 33 آیت میں ایک ہی آیت ہے۔ یہ خمیر کی تمثیل ہے۔ میں آپ کے سامنے خدا کے زندہ کلام میں سے حوالہ پڑھوں گا، متی 13 باب اور اس کی 33 آیت۔ اس نے ایک اور تمثیل ان کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کی مانند ہے جسے کسی عورت نے لے کر 3 پیمانہ آٹے میں ملا دیا اور وہ ہوتے ہوتے سب خمیر ہو گیا۔ اس کو انگلش میں ہڈن لیون کے نام سے بھی ہم پکار سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں۔ اس تمثیل سے پہلے جو میں نے تمثیل آپ کو بیان کی تھی وہ رائی کے دانے کی تمثیل تھی، جسے ہم نے بائبل کے نقطۂ نگاہ سے دیکھا، اور اس تمثیل کی مختلف عالموں نے اپنے اپنے دور میں مختلف تشریحات کی ہیں، لیکن میں نے اس کو بائبل کے حقائق پر مبنی باتوں کے انداز میں پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں جس میں نے پیش کیا کہ رائی کے دانہ جو ہے وہ یسوع مسیح کی مثیل ہے، جو بویا جاتا ہے اور اگتا ہے اور پھل لاتا ہے، جس طرح یسوع مسیح مصلوب ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور جی اٹھا، اور ہم اس کے وسیلے سے نجات پاتے ہیں۔ اب یہ خمیر کی تمثیل اسی کا اگلا حصہ ہے، لیکن اس میں جو یسوع مسیح تعلیم بیان کر رہا ہے، اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہے، اس میں انہیں خبردار رہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ در حقیقت خمیر کی جو مثال ہے، اس کے 2 نظریات پیش کیے جاتے ہیں۔ اکثر یہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے کہ خمیر جو ہے وہ بادشاہی کی مثال ہے، آٹا دنیا کی مثال ہے، اور جو خمیر ہے وہ انجیل کا پیغام ہے جو آٹے میں ملایا جاتا ہے اور ہوتے ہوتے سارا آٹا خمیر ہو جاتا ہے، یعنی ساری دنیا میں یہ پیغام پھیل جاتا ہے اور بالآخر ساری دنیا یسوع مسیح کے وسیلے سے نجات پاتی ہے۔ لیکن یہ نظریہ غلط ہے، اور کلیسیائی تاریخ کے واقعات بھی اس کی تردید کرتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق خمیر ہمیشہ برائی اور گناہ کی مثال ہے، اور یسوع یہ بہتر طور پر جانتا تھا کہ وہ خمیر کو کن کے سامنے بیان کر رہا ہے، کیونکہ اس کے سامنے سننے والوں میں فقیہ اور فریسی بھی شامل تھے، اور فقیہ اور فریسی بھی جو ہیں وہ خمیر کے تعلق سے بہت بہتر طور سے جانتے تھے کہ خمیر گناہ اور برائی کی علامت ہے۔ اگر آپ خروج میں دیکھیں تو اسرائیلیوں کو اس کے 12 باب کی 15 آیت کو پڑھیں تو اس میں اسرائیلیوں کو بے خمیری روٹی کی عید 7 دن تک منانے کا حکم تھا، کہ 7 دن تک ان کے گھروں سے ہر طرح کا لیون، ہر طرح کا ییسٹ، ہر طرح کی ملاوٹ جو ہے دور ہو، اور وہ 7 دن تک بے خمیری روٹی کھائیں۔ اور اگر ان 7 دنوں میں اس عید کے دوران ان میں سے کسی کے گھر میں خمیر برآمد ہو جاتا تو وہ شخص اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جاتا۔ اور اسی طرح پھر ہم دیکھتے ہیں کہ متی 16 باب میں اس کی 6 آیت سے 12 آیت تک یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو صدیقیوں کے خمیر سے خبردار رہنے کے لیے کہا۔ پھر ہم مرکز 8 باب میں دیکھتے ہیں اس کے 15 آیت کے اندر کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیس کے خمیر سے خبردار کیا۔ پھر ہم پولس رسول کی تعلیم دیکھتے ہیں، پہلا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کے اندر اس کی 6 اور 7ویں آیت میں خمیر کو بدی اور شرارت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح گلتیوں کے خط کے اندر ہم دیکھتے ہیں اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر، جس میں خمیر سے مراد جھوٹی تعلیم ہے۔ اب اس تمثیل میں جو اصل نوٹ کرنے والی بات ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ عورت جو آٹے میں خمیر ملاتی ہے، یعنی جھوٹی نبوت کرنے والے خادم اور جھوٹی تعلیم پھیلانے والے لوگ، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور دوسرا خمیر، جیسے انگلش میں اس کو ہڈن لیون کے نام سے کہا جاتا ہے، اسے پوشیدہ طور سے خمیر اس غلط تعلیم کو بیان کرتا ہے جو کلیسیا کے اندر ملائی جا رہی ہے۔ مختلف طرح سے لوگ کلیسیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ تعلیم اس طرف خداوند یسوع مسیح نے، اسی لیے اس نے اپنے شاگردوں کو بارہا اس طرح کے خمیر سے محتاط رہنے کو کہا، خبردار کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
اگر کلیسیا واقعی روحانی طور پر بیدار نہیں ہے تو یہ ایک خطرناک حالت ہے، خطرناک صورت حالت ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حوالہ دوسرا پطرس کا دوسرا خط اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت کو پڑھنا چاہوں گا تاکہ یہ زیادہ واضح طور سے ہمارے سامنے بات کھلے۔ اس میں لکھا ہے پطرس کے دوسرے خط کے دوسرے باب کی پہلی آیت میں، اور جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی بھی تھے، اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے۔ اسی طرح تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جس طرح اس امت میں جھوٹے نبی تھے۔ یہ گمراہ کرنے والے ایسے استاد ہیں، ایسے لوگ ہیں جنہیں وہ طبقہ جو کلام سے بے بہرا ہے، کلام کو صحیح طور پر نہیں جانتا، وہ طبقہ بہت پذیرائی دیتا ہے اور ان کا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور وہ اور کلیسیاؤں کو تباہ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہوسیہ اس کے چوتھے باب کی 6 آیت کو پڑھیں تو بڑا واضح لکھا ہے، خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کے باعث ہلاک ہوئے۔ اگر کلیسیا کے پاس صحیح تعلیم ہے تو وہ عدم معرفت کا شکار نہیں ہو سکتے اور اس طرح کی جھوٹی تعلیمات سے وہ بچ سکتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر ہم اس لحاظ سے اس تمثیل کے مطابق جھوٹے عقائد اور غلط تعلیمات پر دی جانے والی تعلیمات کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں۔ مسیحیت میں آج کے دور میں بھی یہ پہچان تھوڑی مشکل ہے، لیکن اگر آپ روح القدس کی ہدایت سے چل رہے ہیں اور کلام سے بہرا ہیں، بے بہرا نہیں ہیں، تو آپ اس تعلیم کو زیادہ بہتر طور سے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر آپ کلام سے واقف ہیں، اس لیے میں بار بار میری ہر طرح کی تعلیمات کے اندر، جتنی بھی میں کلیسیا کی پیرابلز کے اندر اس کو بیان کر رہا ہوں، میں ہر طرح سے بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جاگتے رہیں، دعا کریں، آنکھیں کھولیں، محتاط رہیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا سن رہے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہیں۔ بائبل کو پڑھیں، خدا کا روح القدس خود بخود آپ کو گائیڈ کرے گا کہ کس کی تعلیم کس طور سے ہے۔ اس تعلیم کے اندر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے خمیر کے تعلق سے بڑے خاص طور سے ہمیں خبردار کیا ہے۔ اگر ہم بائبل کی ہدایت کے مطابق نہیں چلتے تو ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں، جو تثلیث کے منکر ہیں۔ حالانکہ کلام میں یسوع مسیح جو ہے وہ تثلیث کا اکنوم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح، پھر یسوع مسیح کہتا ہے میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، جس نے مجھ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں باپ سے درخواست کروں گا تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے، یعنی روح حق، جو تثلیث کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں آج کل، میں نے سنا ہے، میں نے کچھ ایسے حالات بھی دیکھے ہیں کہ لوگ تثلیث کو دوسرے مذاہب سے آیا ہوا یا اور طرح کی تعلیمات دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹے نبی ہیں، یہ خمیر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کرسچن سائنس جو ہے لوگوں کو اور طرح سے گمراہ کر رہی ہے۔ ہم مارمن فرقے کو دیکھتے ہیں، یونیفیکیشن چرچ کو دیکھتے ہیں، اور بہت سی کلیسیاں ایسی نام نہاد جو ہیں کلیسیا کو تباہ کر لی ہیں۔ اسی لیے یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو خبردار کیا کہ جیسے خمیر آٹے میں تیزی سے پھیلتا اور ہوتے ہوتے سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، اسی طرح یہ تعلیم اگر آپ محتاط نہیں ہیں تو ہوتے ہوتے آپ تباہ ہو جائیں گے۔ یہ بڑی تیزی سے تعلیمات پھیلیں گی۔ در حقیقت اس تمثیل میں خمیر غلط عقائد اور جھوٹی تعلیم کا مثیل ہے، آٹا روحانی خوراک ہے جو بائبل ہے۔ ہم نے اسی آسمانی خوراک سے جو خدا نے ہمیں دیا، اگر کوئی اور اس تعلیم سے ہٹ کر، اس بائبل سے ہٹ کر ہمیں تعلیم دیتا ہے تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی ہمیں اس کلام میں لکھا ہے، یہ میں آیتیں بول رہا ہوں، میں آپ کو حوالے نہیں دے رہا، لیکن میں کلام کی آیتیں بول رہا ہوں، کیا لکھا ہے کہ اگر کوئی آسمان کا فرشتہ بھی اس خوشخبری سے ہٹ کر تمہیں کوئی اور خوشخبری دے تو وہ ملعون ہوگا۔ تو اس لیے عزیزو احتیاط کریں۔ آٹا بائبل کی مثال ہے، خدا کے کلام کی مثال ہے، جس میں لوگ خمیر ملانے کی، خمیر گناہ کی مثال ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو یہ سخت حکم تھا اور انہیں کہا گیا تھا کہ اگر ان 7 دنوں میں بے خمیری عید کے اندر، بے خمیری روٹی کی عید کے 7 دنوں میں سے ایک دن بھی کسی کے گھر سے خمیر نکلے، وہ شخص اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ یہ بڑی سخت تعلیم ہے۔ خمیر کو پہچانے اپنے ارد گرد، اور گندھا ہوا آٹا، ہم خالص گندھا ہوا آٹا، بے خمیری آٹا خدا کے سامنے بے عیب ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر جو عورت ہے جو اس آٹے میں خمیر کو ملاتی ہے، وہ گمراہ کن استادوں کی طرف اشارہ ہے، گمراہ کن لوگوں کی طرف۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں گمراہ کن تعلیمات دینے اور لوگ ان کو استاد مانتے ہیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں،
اندھے کو اندھا راہ نہیں دکھا سکتا. آپ بائبل کو پڑھیں, بائبل خود بخود آپ کی رہنمائی کرے گی. اگر آپ بائبل سے واقف نہیں تو آپ ان تعلیمات کی پرکھ نہیں کر سکتے. اس لیے عزیزو, اس تعلیم کو سمجھیں. میں کوشش کرتا ہوں مختصر ترین وقت میں زیادہ سے زیادہ مؤثر طور سے آپ کو بتا سکوں یسوع مسیح کی تعلیمات, یسوع مسیح کی پیرابلز کیا ہیں. اس لیے برائے مہربانی اس تعلیم کو سمجھیں کہ خمیر کیا ہے, جو ہوتے ہوتے سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے, اس سے بچیں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا. اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے, جسمانی ہے, روحانی ہے, خاندانی ہے, مالی ہے, کسی طرح کی بھی ہے, میں ایمان کے ساتھ دعا کروں گا, اور آپ بھی اس ایمان کو رکھیں کہ یسوع مسیح جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے, وہی ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. وہ زندہ ہے. وہ کل جو معجزے 2000 سال پہلے کرتا تھا آج بھی کرنے پر قادر ہے, کیونکہ وہ بدل نہیں سکتا. اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کی مشکلیں یسوع کے نام میں حل ہوں گی. اس کا روح القدس متحرک ہے, کیونکہ ہم اخیر دور کے اندر رہ رہے ہیں. آئیے میرے ساتھ ایمان کے ساتھ دعا میں شامل ہوں. میں یسوع مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ کے لیے دعا چاہوں گا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں ہمارے نہایت ہی مہربان بزرگ باپ, تیرا شکر, تیری تعریف, تمجید, ستائش, مدح, سرائی, حمد و جے جےکار کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتا, اور تیرا خادم ہوتے ہوئے خدا باپ, بیٹے روح القدس کے نام میں تیرے اعلیٰ الہی اتم اختیار کو لیتے ہوئے خداوند خدا اس وقت میں خادم ہوتے ہوئے تیرا ان سننے والے لوگوں کو, اور یہ کلام بعد میں جو لوگ سنیں ان کے لیے, ان کی خاندانی اور شخصی زندگی کے لیے, ان کے کاروبار کے لیے, ان کے حالات کے لیے تیرے آسمان پر سے برکت چاہتا ہوں. یسوع مسیح ناصری کے نام سے خدا ان کی جو رکاوٹیں ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جاتی رہیں. ابلیس کی ہر طرح کی دیدنی اور نادیدنی تاثیروں کو ڈانٹتا, چھڑکتا, اور اس اختیار کو مانگتا ہوں جو تیرے لہو بہانے کے وسیلے سے تیرے ایمانداروں کو ملتا ہے. ہاں خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا سن قبول کر. آمین. خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.